دفعہ کا ذکر ہے، کسی بادشاہ کو اپنا وزیر تلاش کرنے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ اس کا پرانا وزیر اچانک فوت ہو گیا تھا۔ اس کے 3 نائب وزیر بھی تھے، اور بادشاہ کو انہی میں سے ایک کو وزیر اعظم بنانا تھا۔ تینوں نائب وزیر نہایت عقلمند، وفادار، ہوشیار اور خدمت گزار تھے، اور ان میں سے ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر بادشاہ کی خدمت کی تھی۔ اب بادشاہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کس کو وزیر اعظم منتخب کرے اور کس کو چھوڑ دے۔ بادشاہ ہر وقت فکر مند رہتا، یہاں تک کہ سوچ سوچ کر وہ بیمار پڑ گیا۔ اس کے دماغ پر بھی اس پریشانی کا اثر ہوا، اسے باتیں بھولنے لگیں، بھوک کم ہو گئی اور راتوں کی نیند اڑ گئی۔ لوگ جب کوئی بات کہتے تو لگتا جیسے یا تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یا سنائی نہیں دے رہا۔ غرض وزیر کے چناؤ کے مسئلے نے اسے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ درباری جانتے تھے کہ بادشاہ صرف اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے، مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ بادشاہ کو اداس دیکھ کر سب کے دل دکھتے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح بادشاہ کو دریا کے کنارے پکنک منانے پر رضامند کر لیا جائے۔ ممکن ہے کھلی فضا اور دریا کے نظارے سے بادشاہ کی طبیعت بہل جائے، اور دربار کے کاموں اور ملکی مسائل سے کچھ دیر کے لیے نجات پا کر بادشاہ کو یقیناً خوشی ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ کو سمجھا بجھا کر پکنک منانے پر رضامند کر لیا گیا، اور پروگرام کے لیے دن بھی مقرر ہو گیا۔ مقررہ دن بادشاہ اپنے وزیروں، درباریوں اور ملازموں کے ہمراہ دریا کے کنارے شاہی پکنک منانے چلا گیا۔ درباریوں نے بادشاہ کی تفریح کے لیے کھانے پینے کے علاوہ کھیلوں اور تماشوں کا اہتمام بھی کیا تھا، اور جس کا جی چاہے وہ نہائے اور دریا میں تیراکی کرے۔ دن نہایت خوبصورت تھا۔ پکنک پر آیا ہوا ہر شخص تفریح کے موڈ میں تھا۔ تمام انتظامات مکمل تھے، اچھے لوگ ساتھ تھے، اور بہترین پکے ہوئے انواع و اقسام کے کھانے دستیاب تھے۔ بادشاہ پر ان چیزوں کا بڑا اچھا اثر ہوا۔ کئی دن بعد بادشاہ اپنی فکر کو بھول کر سیر و تفریح کا لطف اٹھانے لگا۔ موسیقار دھیمے سروں میں ساز بجا رہے تھے، اور دریا کی لہروں میں بھی موسیقی تھی۔ بادشاہ نہایت اطمینان سے دریا کے کنارے بیٹھا موسیقی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر قریب بیٹھے ہوئے تینوں نائب وزیروں پر پڑی، اور پھر اس فکر نے بادشاہ کو گھیر لیا۔ وزیر اعظم کے چناؤ کا مسئلہ پھر اس کے ذہن میں آ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے صاف ستھرے آسمان کو اچانک سیاہ بادلوں نے ڈھانپ لیا ہو۔ بادشاہ کی ساری خوشی اور بے فکری کافور ہو گئی۔ بادشاہ اب خالی خالی نظروں سے دریا کی چمکیلی لہروں کو گھور رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی نظر ایک گول سی چیز پر پڑی جو دریا میں بہتی چلی آ رہی تھی۔ بادشاہ نے فوراً اپنے پاس بیٹھے وزیروں کو مخاطب کیا اور کہا، سامنے دریا میں کوئی چیز بہتی آ رہی ہے، نہ معلوم کیا ہے۔ تینوں میں سے ایک نے آنکھوں پر ہاتھ کا سایہ کیا اور غور سے دریا کی طرف دیکھ کر بولا، عالی جاہ، جہاں تک میرا خیال ہے یہ کوئی پھل قسم کی چیز ہے۔ دوسرا وزیر اسی وقت اٹھ کر دریا کے پانی کے عین قریب چلا گیا۔ کچھ دیر پانی کو دیکھتا رہا، پھر واپس آ کر بادشاہ سے کہنے لگا، جی ہاں عالی جاہ، یہ پھل ہی ہے، غالباً آم ہے۔ اسی وقت تیسرا نائب وزیر بغیر کچھ کہے اٹھا اور پانی کے بہاؤ کے قریب چلا گیا۔ آم اب دریا کے اسی حصے میں لہروں پر بہتا آگے نکل جانے کو تھا کہ اس نے پگڑی اور چغا اتارا اور دریا میں کود گیا۔ پھر تیرتے ہوئے پھل کے قریب پہنچا اور اسے اچک لیا۔ پھل لے کر جلدی سے کنارے پر آیا اور نہایت احترام کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا، جی ہاں عالی جاہ، یہ بالکل تازہ آم ہے، اسے خوش ذائقہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عالیز قسم کا ہے۔ یہ کہہ کر تیسرے نائب وزیر نے آم بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ بادشاہ وزیر کی جرأت دیکھ کر بے حد خوش ہوا، اور اسے یوں لگا کہ اس کے ذہن پر چھایا ہوا بادل ایک دم چھٹ گیا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کو وہ اپنا وزیر بنا سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ ایسا آدمی جو اس کی خوشنودی کے لیے ہر وقت تیار رہے اور تیزی اور پھرتی سے کام کرے، وہی وزیر اعظم بننے کا حقدار ہے۔ مجھے وزیر کے عہدے کے لیے ایسا ہی آدمی چاہیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا۔ اس شام بادشاہ نے دربار لگایا اور تمام درباریوں کو طلب کر کے کہا، میں آج ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں۔ سب درباری حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پکنک کا بادشاہ کی طبیعت پر ایسا اچھا اثر پڑے گا، انہیں یقین نہیں آتا تھا۔ جب سب اہل دربار جمع ہو گئے تو بادشاہ نے اپنی باریب آواز میں اعلان کیا، میں نے اپنا وزیر اعظم چن لیا ہے۔
हाजरीन में जोशो खरोश की लहर दौड़ गई। सबके जहन में यही दो सवाल थे, किसको वजीर आजम चुना है और बादशाह इस फैसले पर अचानक कैसे पहुंच गया। बादशाह कुछ देर खामोश रहकर अपने दरबारियों की बेचैनी का मजा लेता रहा, फिर बोला, दरिया की लहरों पर बहते हुए एक आम ने मुझे फैसला करने पर मजबूर कर दिया। एक आदमी जिसे ना तो मैंने हुक्म दिया और ना कोई इशारा किया, वो फौरन दरिया में कूद पड़ा और आम पकड़कर मेरे पास ले आया। मैं आज से उसको अपना वजीर आजम मुकर्रर करता हूँ। आप सबको अंदाजा हो गया कि कौन वजीर आजम होगा। बादशाह ने फिर कहा, मुझे यकीन है कि वो आदमी जो छोटे से छोटे काम के लिए इतनी जुर्रत दिखाता है, वो बड़े कामों को भी खूबी से करेगा। मैंने इस शख्स को इसकी बातों से नहीं, इसके काम से पहचाना है और मैं अपने फैसले से खुश हूँ।